اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آئے روز جس طرح لوگ اپنی پریشانیوں کا اظہار کرتے ہیں، تو انہی کو دیکھتے ہوئے جہاں میں نے کئی اعمال بتائے ہیں، وہاں میں نے درود تنجینہ کے بھی کئی اعمال امت کو بتائے ہیں کہ درود تنجینہ کے اعمال ایسے مجرب ہیں کہ نشانہ اپنی جگہ پہ جا کے لگتا ہے اور انسان اپنے مقصد کو پانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ بقیہ جو دیگر وظائف ہیں، اسماء الحسنہ ہیں، آیات مبارکہ ہیں یا صورتیں ہیں، ان کے ساتھ مسائل یہ ہوتے ہیں کہ جب تک آپ شرائط پوری نہیں کریں گے تو آپ کو نفع نہیں ہوتا، اور اگر آپ شرائط پوری نہیں کر پاتے یا آپ کو شرائط کا علم نہیں ہے تو نفع کم اور نقصان ہونے کا اندیشہ زیادہ ہوتا ہے۔ اور فی زمانہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ امت رجت کے اندر کس بری طرح پھنسی ہوئی ہے۔ اس لیے میں جب میرے سے کوئی ذاتی طور پہ پوچھ رہا ہے کہ حضرت صاحب ہمارا یہ مسئلہ ہے تو میں کیا کروں، تو میں ان کو کوشش کرتا ہوں کہ درود پاک کے ذریعے ہی اس مسئلے کا کوئی حل بتاؤں، تاکہ اگر یہ شرائط کو نہیں جانتے یا شرائط پوری نہ کریں تو ان کو فرض کیا کوئی نفع نہیں ہو رہا تو کم از کم نقصان بھی نہ ہو۔ اس لیے وہ تمام حضرات جنہوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ حضرت صاحب ہمارا بیٹے کا ویزا نہیں لگ رہا، امبیسی میں کاغذات جمع کرائے ہوئے ہیں تو ہمارے مسائل جو ہے وہ حل نہیں ہو رہے، یعنی کوئی نہ کوئی رکاوٹ اس میں آ جاتی ہے۔ اس طرح بعضوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ بیٹی کا رشتہ کرتے ہیں، یعنی کوشش کرتے ہیں، رشتہ آتا ہے، پہلے رشتے آتے نہیں تھے، جب سے ہم نے خضری عمل پڑھنا شروع کیا ہے تو کچھ رشتے آنا شروع ہو گئے ہیں، لیکن حضرت صاحب اب رکاوٹ یہ ہے کہ بات بنتے بنتے بات رہ جاتی ہے۔ پہلے حالات کیا تھے کہ رشتہ ہی نہیں آ رہا، تو پھر انہوں نے کیا کیا، آرزو چینل سے خضری عمل پڑھنا شروع کیا، کچھ بہتری آئی، رشتے آنا شروع ہوئے۔ اب یہ کہ رشتے آتے ہیں مگر بات نہیں بنتی۔ ایک اس طرح کے لوگوں کے سوالات ہیں، اور دوسرے لوگوں کے یہ ہیں کہ حضرت صاحب ہم نے پلاٹ، مکان، دکان خریدنا ہے، بات نہیں بن رہی، ذاتی گھر خریدنا ہے، بات نہیں بن رہی۔ بعضوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ ہم نے پلاٹ بیچنا ہے، جائیداد بیچنی ہے، ہماری جائیداد نہیں بک رہی۔ اس طرح ایک چوتھا یہ ہے کہ حضرت صاحب میرا فلاں مقدمہ چل رہا ہے تو اس مقدمے میں ہمارا فیصلہ نہیں ہو رہا، تاریخ پہ تاریخ پڑتی جا رہی ہے۔ پانچواں جو آیا ہوا ہے میسج یا سوال وہ یہ ہے کہ میری بیوی گھر جا کے بیٹھی ہوئی ہے، کوئی صلح کا نظام نہیں بن رہا، یا اس طرح عورتیں ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ میرے شوہر نے مجھے گھر بٹھایا ہوا ہے اور مجھے عزت کا ساتھ لینے کے لیے نہیں آ رہا۔ تو میں اگر ایک ایک سوال کا جواب دوں گا تو یہ 6-7 بیانات بن جائیں گے، تو ہماری ساری رات تو اسی میں ہی کھپ جائے گی۔ باقی جو لوگوں کے سوالات ہیں وہ میں پھر کیسے جواب دوں گا؟ تو میں نے یہ سارے اکٹھے کر دیے ہیں۔ مقدمے کا مسئلہ ہو، طلاق کا مسئلہ ہو، گھر میں لڑائی جھگڑے کا مسئلہ ہو، ویزے کا مسئلہ ہو، رشتے کا مسئلہ ہو، جائیداد خریدنی ہے، جائیداد بیچنی ہے، اس کا مسئلہ ہو، اسی طرح کسی نے آپ سے قرضہ لیا ہوا ہے، اب قرض واپس نہیں دے رہا، یا آپ نے کسی کا قرض دینا ہے اور اس کے اسباب نہیں ہے، ان تمام مسائل میں سے کسی مسئلے کا بھی آپ سامنا کر رہے ہیں تو آپ نے کوئی عمل نہیں کرنا۔ کیا کرنا ہے؟ کوئی عمل نہیں کرنا سوائے درود تنجینہ کے۔ تلاش چینل پہ جائیں، وہاں پہ 3-4 بیانات ہیں درود تنجینہ کے، وہ توجہ کے ساتھ سنیں۔ 1-2 بیان پہلے سے آرزو چینل کے اوپر بھی ہے، توجہ کے ساتھ سنیں۔ پہلے درود تنجینہ کی فضیلت اور اہمیت، اس کے کمالات، اس کے معجزات، اس کے کرشمات کو سمجھیں
کہ یہ کتنا بڑا عمل ہے، تاکہ آپ سوئچ اوور ہونے والا کام ہے، بار بار یہ چھوڑا یہ کیا، یہ چھوڑا یہ کیا، کہیں اپنا نقصان نہ کریں، بے ادبی گستاخی کے مرتکب نہ ہو جائے۔ آپ کے دل میں اہمیت ہو کہ جو میں عمل کر رہا ہوں انشاءاللہ میرا کام ہو کرے گا۔ اللہ بولو عمل چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، یقین چھوٹا بڑا ہوتا ہے۔ تو یقین بنانے کے لیے میں نے کیا کہا ہے کہ پہلے یہ بات سارے سن کے، عمل سن کے، تو آپ تلاش چینل پہ جائیں، وہاں بیانات سنیں، لاکھوں لوگوں نے، ملین میں لوگوں نے سنا ہے، اور آرزو چینل پہ بھی سنیں۔ اس کے بعد اگر آپ کا دل مطمئن ہو کہ میں نے یہ عمل کرنا ہے تو کریں، وگرنہ اور دیگر اعمال بھی میں نے بتائے ہوں وہ کر لیں۔ پہلے یقین بنائیں۔ میں نے کیا کہا ہے؟ مقدمہ ہے، گھر میں لڑائی جھگڑا، طلاق ہے، جائیداد بیچنی ہے یا خریدنی ہے، اسی طرح ویزا نہیں لگ رہا، بیٹے بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، کسی کی ملازمت نہیں لگ رہی، اور یا آپ کے اوپر قرض ہے اس کے اسباب پیدا نہیں ہو رہے، یہ یا آپ نے کسی کا پیسہ دیا ہوا کسی کو، وہ لے کر غائب ہو گیا، وہ آپ کو نہیں دے رہا۔ اس طرح کے ملتے جلتے جو مسائل ہوں ان کے لیے میں نے کیا کہا ہے؟ کوئی عمل، کوئی وظیفہ، کوئی تعویذ، نیلا پیلا چٹا کالا نہ دبانا ہے، نہ جلانا ہے، نہ پلانا ہے، نہ لٹکانا ہے۔ کیا کریں گے کہ آپ 7 نصاب درود تنجینا اس کی بس نیت کر لیں۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے ابھی 2-3 نصاب بھی آپ نہیں پڑھو گے کرم ہو جائے گا۔ میں نے بات کتنے کی ہے؟ 7 کی، 7 کی۔ اب درود تنجینا کے جو 7 نصاب ہیں، ایک نصاب جو ہوتا ہے عملیات کی دنیا میں اس کو 1.25 لاکھ کہتے ہیں، یعنی 1,25,000 مرتبہ درود تنجینا آپ پڑھیں گے تو اس کو ایک نصاب کہا جاتا ہے۔ اب پڑھنا کیسے ہے؟ آپ گھر کے 5 افراد ہیں، سارے مل کے پڑھیں۔ ایک بندہ امیر بن جائے، ذمہ دار بن جائے، وہ ایک ڈائری رکھ لے، روز کا روز جتنا پڑھیں تمام لوگ ان سے کلیکشن لے کے ڈائری میں لکھتے جانا ہے۔ جب ایک نصاب مکمل ہو جائے گا تو خیرات کر دینی ہے، بس آسان سا طریقہ ہے۔ گھر میں 2 افراد پڑھنے والے ہیں، 6 افراد پڑھنے والے ہیں، 7 افراد پڑھنے والے ہیں، مل کے پڑھیں۔ ایسے ہی آپ سے محبت کرنے والے ہمسائے اچھے ہیں، آپ کے رشتہ دار اچھے ہیں، 2-4 لوگ ان کے بھی بلا سکتے ہیں، مل کے پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ کے مسئلے حل ہوتے جائیں گے، ان کے مقدر سنورتے جائیں گے۔ کیوں؟ اب وہ آپ کی پریشانی دور کرنے کے لیے آپ کے گھر آ کے وقت دے رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ آپ کو حاجت ہے، انہیں حاجت تو نہیں ہے، وہ تو محض اللہ اس کے رسول کی محبت میں اور آپ کے پیار میں آ رہے ہیں۔ تو اللہ ان کے مقدروں کو سنوارتا جائے گا، جو نیتیں جذبے وہ بھی لے کر آئیں گے، اللہ ان کی بھی جھولیاں بھر دے گا، اور جن نیتوں سے آپ پڑھیں گے آپ کے بھی کام انشاءاللہ کنارے لگ جائیں گے۔ یوں آپ اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں، سارے گھر والے مل کے بھی پڑھ سکتے ہیں، ہمسایوں کو بھی شامل کر سکتے ہیں، دوست احباب کو بھی شامل کر سکتے ہیں، اور اگر روزانہ ہمسائے نہیں آتے ہفتے میں ایک بار بلا لیں۔ آپ خود روز پڑھتے رہیں، سارے گھر والے، جس بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا وہ پڑھے، بیٹا ہے وہ پڑھے، ماں باپ پڑھیں، اور گھر میں جو جوائنٹ فیملی میں لوگ رہتے ہیں یا جتنے بھی افراد ہیں وہ سارے مل کے پڑھیں۔ تو میں نے کیا کہا ہے کہ 7 نصاب پڑھنے ہیں۔ جو ہمارا تجربہ اور مشاہدہ ہے، جس کو سے ہم مجرب کہتے ہیں، وہ کیا ہے کہ ابھی 2-3-4 نصاب مکمل نہیں ہوں گے، جتنا بھی اٹکا ہوا کام ہے، چاہے مقدمہ ہے، چاہے ویزا ہے، چاہے طلاق کا مسئلہ ہے، چاہے رشتے کا مسئلہ ہے، چاہے روزگار کا مسئلہ ہے، چاہے قرضے کا مسئلہ ہے، اللہ مسئلے سے نکال دے گا۔ اب اللہ مثال کے طور پہ آپ نے رشتے کے لیے پڑھا، جب بیٹی گھر آ کے بیٹھی اس کے لیے پڑھا، آپ نے 2 نصاب پڑھے، آپ کا کام ہو گیا۔ اب شرط نہیں ہے کہ 7 نصاب پورے کرنے ہیں، یہ بھی آسانی ہے آپ کے لیے، ٹھیک ہو گیا۔ آپ کا کام ہو گیا 5 نصاب کے اوپر، تو یہ شرط نہیں ہے کہ آپ 7 نصاب پورے کریں گے۔ آپ کا کام ہو گیا 1 نصاب کے اوپر، تو یہ شرط نہیں ہے کہ آپ کریں گے۔ لیکن اگر کملی والے سے پیار ہے تو کیا درود چھوڑ دیں گے؟ پھر ساری زندگی پڑھتے رہیں گے، آخر کی نیت سے پڑھتے رہیں، چھوڑے نہیں۔ جب اللہ نے تمہارے گھر کو اور تمہاری زبانوں کو ذکر رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے قبول کر لیا، پھر اللہ کی ناشکری نہ کریں، پھر اپنے نسلی اور اصلی ہونے کا ثبوت دیں، اپنے نسلی اور اصلی ہونے کا، خاندانی ہونے کا ثبوت دیں
کہ تمہارے اوپر اللہ نے کتنا کرم کیا ہے کہ اللہ نے پریشانی بھیج کے کملی والے کا ذکر دے دیا ہے، درود پاک پڑھنے کی توفیق دے دی ہے۔ ایک بار درود پاک پڑھو گے اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا عندک الدرجات وتبلغنا بہا اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یہ اتنا ہی درود پاک ہے، اس کے آگے پیچھے جو کچھ بھی وہ ٹانکے ہیں جتنا میں نے پڑھا ہے یہی آپ نے نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے۔ اور جو سوشل میڈیا والے ہیں ان کو میں کہوں گا کہ جب یہ بیان سوشل میڈیا پہ جائے وہ ویڈیو کے اندر ایڈٹ کر دیں گے، اس کے اندر شامل کر دیں گے۔ جب آپ نے ایک بار یوں درود پاک پڑھا تو آپ کے لیے 70,000 فرشتے قیامت تک کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہیں گے، اور 4 انعام اللہ نقد عطا فرمائے گا، 10 رحمتیں، 10 گناہ معاف، 10 درجے بلند اور 10 نیکیاں۔ تو جب آپ 1.25 لاکھ کے نصاب پڑھتے جاؤ گے تو قطاریں لگتی جائیں گی، نیکیوں کی، کرم کی قطاریں لگتی جائیں گی۔ تو اس لیے جب اللہ آپ کا مسئلہ حل کر دے تو پھر اس درود پاک کو کھلا پڑھتے ہیں، روزانہ 100 بار، 313 بار، کوئی تعداد آپ مقرر کر لیں۔ پہ زندگی میں کمر اللہ کی طرف یا کملی والے کی طرف نہیں کرنی، بلکہ رخ کملی والے کی طرف کرنا ہے کہ یا اللہ کل بچیوں کے رشتوں کے لیے پڑھتے تھے، آج کملی والے کی محبت کے لیے پڑھتے ہیں۔ پھر دیکھو اللہ کیسے نوازتا ہے۔ تو میں نے کیا بات کہی ہے کہ اللہ 2 نصاب کے بعد، 3 نصاب کے بعد، 4 نصاب کے بعد مسئلہ حل کر دے، اللہ کا شکر ادا کریں، خیرات کریں، اور باقی درود پاک ساری زندگی کوئی ایک تعداد آپ مقرر کر لیں، ساری زندگی پڑھتے رہو گے، کرم ہوتا رہے گا، اللہ بلاؤں کو، مصیبتوں کو، پریشانیوں کو، آفات کو ٹالتا رہے گا۔ اس عمل کے ساتھ کوئی عمل نہیں کرنا، اگر کرو گے تو نفع کی بجائے نقصان ہوگا۔ اتنا بڑا درود پاک کا عمل کر کے جو اللہ عمل کرتا ہے اس عمل کو کر کے کوئی اور عمل کرو گے، داغا تویز داغا کرو گے تو اللہ کے نام کی، حضور کے ذکر کی توہین ہوگی، مسائل کم ہونے کی بجائے مسائل بڑھ جائیں گے۔ اللہ والو، میں نے تو 7 نصاب کے ہیں، میں نے تو الحمدللہ یہ دیکھا ہے کہ جس نے درود تنجینا خلوص کے ساتھ 7 دن بھی پڑھا، اللہ نے 7 دن میں مسئلے حل کر دیے۔ الحمدللہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جس نے درود تنجینا محض 7 بار خلوص کے ساتھ پڑھا، اللہ نے 7 بار پڑھنے پہ مسئلے حل کر دیے۔ ہم نے تو 7 نصاب 1.25 لاکھ کے کہے ہیں۔ اب یہ آپ کے اوپر ہے، اندر ایمان کتنا ہے اور آپ کی طلب کتنی، آپ مسائل کا واقعی حل چاہتے ہیں یا محض آپ وظیفوں کا چسکا چاہتے ہیں، یعنی آپ کو ٹھرک ہے وظیفوں کا، تو یہ اب آپ کے اوپر ہے۔ اگر تو واقعی مسئلوں کا حل چاہتے ہیں، اللہ سے رو کے مانگیں اور درود تنجینا پڑھیں۔ آپ اس کو چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ بیٹھ کے پڑھیں، جتنا بیٹھ کے پڑھیں گے اتنا نفع زیادہ ہوگا۔ لیکن اگر آپ کا کاروبار، آپ کی مصروفیت ایسی ہے، آپ کو چلنا پھرنا پڑتا ہے، دفتر ہے، اسکول کالج ہے، آپ رستے میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کسی وقت مجبوری ہو، وضو نہیں ہے تو آپ وضو کے بغیر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ حالت ناپاکی میں بھی عورتیں پڑھ سکتی ہیں، کوئی ایام کا مسئلہ نہیں ہے۔ کملی چینل کے اوپر یہ بیان اپلوڈ ہے، آرزو چینل پہ بھی یہ بیان اپلوڈ ہے، تلاش چینل پہ بھی عورتوں کے مسائل کے حوالے سے بیان اپلوڈ ہے۔ تینوں چینل پہ عورتیں یہ بیان سنیں تاکہ ان کے اشکال، ان کے سوالات کا جواب مل جائے۔ آپ تمام حضرات کو اس عمل کی اجازت ہے، جو سوشل میڈیا پہ سنیں انہیں بھی اجازت ہے۔ قیامت تک کے لیے اللہ رب العزت جو ہے اس فیض کو جاری و ساری فرمائے، امت کو فیضان قادریہ شافیہ سے اللہ رب العزت جو ہے وہ فیض یا فرمائے۔ پورے یقین اور ایمان کے ساتھ یہ عمل کر رہا ہے، انشاءاللہ کسی کی آج تک جھولی خالی نہیں رہی۔ آج جو آپ حضرات سن رہے ہیں یا سوشل میڈیا پہ سن رہے ہیں، انشاءاللہ اسی ایمان اور یقین کے ساتھ کریں، اللہ ان کی مرادیں بھی پوری فرمائے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی